السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ، ایک خوبصورت ہندو عورت اور ایک جانی شخص کا۔ ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بغداد میں ایک بہت ہی خوبصورت ہندو عورت رہا کرتی تھی۔ شادی کے 3 سال میں ہی اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور 2 سال کا اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باقی اس دنیا میں اس کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شوہر نے مرتے وقت بہت ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ وہ بہت ہی عشرت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو اپنے دین اور دنیا کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا اکلوتا بیٹا، جو اس کا آخری سہارا تھا، وہ سخت بیمار پڑ گیا۔ اس نے کوئی حکیم، کوئی طبیب نہیں چھوڑا جس کو دکھایا نہ ہو، پر کہیں سے بھی اس کو شفا نہ مل پائی۔ پھر وہ عورت پجاریوں کے پاس بھی گئی اور ان سے دعا کے لیے کہا، پر وہاں سے بھی اس کی کوئی بات نہ بنی۔ وہ اپنے پنڈتوں کے پاس بھی گئی، کوئی پنڈت نہیں چھوڑا، پر اس کا مسئلہ ادھر ہی اٹکا رہا۔ اس عورت نے ہر طرح سے زور لگا لیا کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے، جو اس کا آخری سہارا تھا، لیکن اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اس کی ایک پڑوسن اس سے ملی اور کہا کہ تمہاری پریشانی دور ہوئی کہ نہیں؟ وہ بولی، کیا کہوں بہن، بہت پریشان ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں مدد کے لیے؟ اکیلی عورت ہوں، کوئی گھر میں مرد بھی نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ شوہر ہے، اکیلے سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، اور اوپر سے مجھے اپنے بچے کی بیماری بھی کھائی جا رہی ہے، اور یہ بھی فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ غلط نہ کر دے۔ ناظرین، ہندوؤں میں یہ بھی رواج عام تھا کہ وہ بیوہ عورت سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ عورت ہمیشہ پریشان رہتی تھی، کوئی اس کو سہارا نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کی پڑوسن اس عورت سے کہنے لگی، اگر صحیح راستہ پانا چاہتی ہو تو تم کو ایک ہی شخص کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ اس وقت ان کے علاوہ کوئی بھی سچا راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وہ بولی، کون ہے وہ جن کے بارے میں میں نہیں جانتی؟ پڑوسن بولنے لگی، مسلمانوں کے بڑے پیر کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، یہ کون ہے؟ کہنے لگی، ان کو سب پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بغداد کے شیخوں کے سے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں وہ۔ سنا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے کام آتے ہیں، جو بھی ان کے پاس اپنی حاجت لے کر جاتا ہے وہ ہمیشہ سعد اور آباد ہو کر لوٹتا ہے، اور تم نہیں جانتی کہ لوگ ان کے کتنے مرید ہیں، تو تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اس نے کہا، لیکن میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ پر اس کی پڑوسن نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو، بس ان کو ایک بار سن لو، ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ پڑوسن کے کہنے پر وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کو نکلی، اور جب ایک جھلک سرکار بغداد کی ملی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایسا خوبصورت اور بیان کرنے والا دیکھا تو محبت بلی دل میں پیدا ہوئی، دل میں ٹھنڈک بھر گئی۔ آپ کی پرکشش آواز سنی، لاکھوں کا مجمع دیکھا، لوگ شوق اور محبت سے آپ کی نصیحت سن رہے تھے۔ آپ کا علم، آپ کا مرتبہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر بعد میں آپ نے کچھ یوں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلال سے ڈرو، اس کے سوا کسی کا خوف نہ کرو، اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھو، تمام حاجت اس کے سپرد کر دو، اس کے سوا کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، اپنی ضرورتیں اسی سے طلب کرو، اس کے سوا کوئی لائق اعتماد نہیں، توحید پر قائم رہو، اسی لیے کہ تمام لوگوں کا تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ بغیر توحید نجات ناممکن ہے۔
دل کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے تو انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی شے اس سے جدا نہیں نظر آتی۔ پھر آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ہر چیز پر قادر ایک اللہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دن کو رات کرتا ہے اور وہی رات کو دن کرتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، اس کے حکم کے علاوہ کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ کرتا ہے، وہ اللہ ہی عزت اور جلت کا مالک ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کے۔ اسی لیے دل سے توبہ کرو، اسی مقصد کے لیے میں آیا ہوں تاکہ تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دوں۔ نیز نے فرمایا نرمی کرو، 5 وقت نماز پڑھو، روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے اور بلند اور بالا ہے، جو زندہ ہے، پاک ہے، وہ ذات جو اپنی قدرت سے مخلوق پر غالب ہے اور بندے کو موت کے ذریعے مغلوب کر دیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس ہندو عورت پر آپ کے بیان کا ایسا اثر پڑ گیا کہ جو بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے پجاری نہ کر سکے، وہ آپ کے ایک بیان نے کر دیا۔ اب وہ دل سے آپ کی عقیدت مند بن گئی، آپ کی چاہنے والی ہو گئی، گویا کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا دل مسلمان ہو چکا تھا۔ اب وہ کہیں نہیں جاتی تھی، بس کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو دل ہی دل میں اللہ سے مانگتی۔ اب اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن اس کی زندگی میں ایک مشکل اور آنی تھی، وہ کچھ یوں کہ اب وہ عورت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو جاتی اور فریاد پیش کرتی، روتی، دعا بھی کرتی، بس اس کو آپ کے بات سن کر دلی سکون ملتا تھا۔ آپ کے بات سن کر اس کا پکا یقین ایک اللہ پہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تو آپ کے در پر پہنچ جاتی۔ عورت بے انتہا حسین تھی اور آپ کے دربار تک آنے جانے کا راستہ بھی کچھ دور تھا۔ وہ سفر طے کر کے وہ آپ کے دربار تک پہنچ جاتی تھی، بالکل ادب سے حاضر ہوتی تھی اور اسے یہ بات بتائی گئی تھی کہ سرکار بغداد کے دربار میں خود کو اچھی طرح سے ڈھانک کر آیا کرو، احترام تو ضروری ہے نا۔ وہ 2-3 دن کے بعد کسی نہ کسی کام سے شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جاتی رہتی تھی۔ یہاں پر ایک آدمی جو بہت دنوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے گھر سے نکلتی اور سرکار بغداد کے مدرسے میں جاتی، وہاں پر ان کا بیان سنتی اور واپس جاتی۔ وہ اس کا پیچھا کرتا، وہ اپنے شیطانی ارادے لیے اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی موقع اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ عورت اب تک اس کے ہاتھ لگی نہیں تھی۔ وہ مسلمان تھا لیکن اس بات سے سخت چڑھتا کہ وہ عورت غیر مسلم ہو کر سرکار بغداد کے آستانے پر جاتی ہے، کیونکہ وہ بلیوں کو بالکل نہیں مانتا تھا۔ اس کا دوست اس کو سمجھاتا تھا کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو ورنہ انجام برا ہوگا، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بہت چاہتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ والوں سے اتنا چڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ نہ جانے لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، میں نہیں مانتا ان کو اور نہ مانوں گا۔ تبھی اس کا دوست کہتا آخر تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے تو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں اثر رکھا ہے، وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ والے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ تم دیکھو تو کتنا رش لگا ہوا ہے، کوئی یہاں پر غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان ہے، ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر آ رہا ہے۔ خدا تو ایک ہے جو واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں
تاکہ ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت آ جائے اور غیر مسلم یہ سمجھیں کہ مسلمان تو مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ تم ذرا ان کا حسن اخلاق تو دیکھو کہ غیر مسلم بھی ان کو کتنا چاہتے ہیں۔ پر وہ کہتا یہ فضول کی بات ہے، تم مجھ سے نہ کرو۔ اللہ اپنے دوست کی بات کو جھٹلاتا نہیں اور کہتا تھا جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ اب اس کی نظر اس خوبصورت ترین عورت پر تھی۔ اس کی وہاں پر ایک دکان تھی، وہ دکان پر بیٹھا ہوا اس عورت کو ہمیشہ آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آتی جاتی ہے۔ اس کی نیت اب اتنی خراب تھی کہ وہ کسی بھی صورت اب رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اگر شہر میں اس عورت کو پکڑتا تو اس کی پکڑ ہو جاتی، یعنی سب اس کو پکڑ کے مارتے۔ اس جگہ ویسے بھی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اور ایک عورت کے ساتھ وہ برائی تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے کہ وہ عورت کسی ویرانے علاقے میں جائے، اکیلی تنہا ہو، اور میں پھر اس سے اپنی خواہش کو پورا کروں گا۔ عورت ویسے تو اکیلے تنہا زندگی گزار رہی تھی اور کبھی شہر سے باہر نہ گئی تھی، لیکن ایک دن اسے اپنے اہم کام کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ اگر وہ کسی دوسرے راستے سے جاتی تو اسے شام ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دن کی روشنی میں یہ کام کر کے واپس آ جائے، اور اس کام کے لیے اسے اس علاقے سے گزرنا پڑتا تھا جو بالکل ویران علاقہ تھا، کیونکہ وہاں پر ویسے بھی کوئی انسان جاتا نہیں تھا۔ انسان تو کیا، وہاں پر کسی پرندے کو بھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ پر وہ عورت تو بہادر تھی، اسی لیے اس نے سوچا کہ میں آسانی سے اس راستے سے گزر جاؤں گی، اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ یہی سوچ کر اس دن وہ گھر سے نکلی۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ وہ بدنیت آدمی اپنی دکان کھول چکا تھا۔ اس وقت اس کی دکان پر لوگ بہت ہی کم تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ حسین اپنے گھر سے نکل کر ویران اسی سنسان علاقے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں حبس سے پھیل گئیں اور کان میں شیطان آ کر پھونکنے لگا کہ جاؤ میرے دوست، صحیح موقع ہے۔ وہ بہت ہی سنسان جگہ سے گزرے گی، وہاں سے کوئی بھی گزرنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن یہ وہاں سے جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ آج تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جلدی جاؤ میرے دوست، اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو، اپنی لذت کو پورا کرو۔ اس کی رال ٹپکنے لگی کہ آج تو میرا شکار میرے سامنے سے یہاں وہاں دیکھا اور عورت کے پیچھے پیچھے لگنے لگا، اس طرح کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اب وہ عورت اس ویران سنسان پہاڑی علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بدنیت آدمی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ اپنا کام جلد سے جلد ختم کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اسے کچھ حاجت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے وہ آگے چل نہیں سکتی تھی۔ اسے مشکل پیش آ رہی تھی اور غاروں کی طرف دیکھ کر اس نے سوچا کیوں نہ میں یہیں پر اپنی حاجت پوری کر لوں، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے دیکھے گا۔ کسی پہاڑی کے پیچھے چلی جاتی ہوں، اور وہ ایک سنسان سی پہاڑی کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس ودک جانی شخص کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ فلاں پہاڑی کے پیچھے گئی ہے تو اپنی مکروہ ہنسی کے ساتھ شیطانی چالوں کو سکون دینے کے لیے اس عورت کے پیچھے آ گیا۔ عورت نے ایک اجنبی کو یوں سامنے دیکھا تو حیران ہوئی اور پوچھا کون ہو تم؟ بولا تمہارا چاہنے والا عاشق ہوں۔ کہنے لگی کس ارادے سے آئے ہو اور کب سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اس نے کہا جب سے تمہیں دیکھا ہے بس تمہارا عاشق بن گیا ہوں اور تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا تمہاری یہ شیطانی سوچ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور تم میری عزت کو کبھی داغ نہیں لگا سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا تم کمزور سی نازک سی عورت اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہٹا کٹا مرد، تو میرے مقابلے میں کیا ہے؟ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں اور اب تو ہاتھ لگ گیا ہے، دیکھو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی ہمیں یہ سب کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ کہنے لگی بے شک میں غیر مسلم ہوں، لیکن اس کام کے لیے میں خود کو پیش نہیں
کر سکتی کیونکہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور تم مسلمان ہو کر ایسے کام کر رہے ہو۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا میں مسلمان ہوں؟ وہ بولی جب تم یہاں میرے پاس آ رہے تھے اس سے پہلے تم نے بسم اللہ پڑھی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے بسم اللہ کہا تھا۔ عورت نے کہا میں سمجھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جو یہاں سے تسبیح پڑھتے ہوئے گزر رہا ہوگا، پر تو جب میرے سامنے آیا اور اپنے ارادے مجھ پر ظاہر کیے تو ایسی مکروہ شکل دیکھ کر میں افسوس کرنے لگی کہ تم جیسے انسان نے بسم اللہ کہا تھا کہ تم اپنے ناپاک کام کو ایک پاک جملے سے کہہ کر پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم بسم اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی سرکار بغداد پیران پیر دستگیر کے دربار میں جاتی ہوں، اتنا تو مجھے معلوم ہے، مانا کہ میں ان پڑھ ہوں، اب تک مجھ تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی لیکن اپنے دل سے مسلمان ہو چکی ہوں۔ بسم اللہ کا مطلب میں اچھی طرح جانتی ہوں، پر تو مسلمان ہو کر کیسا مسلمان ہے کہ تو ایک گندا کام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بے شک میں دل سے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والی ہوں، میں ان کے پاس صرف اپنی حاجت لے کر جاتی ہوں۔ اب تک انہوں نے اس بات پر کوئی زور زبردستی بھی نہیں کی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن میں جانتی ہوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسی لیے تمہارا رنگ ڈھنگ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم مسلمان ہو اور بھٹکے ہوئے مسلمان ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جس شہر بغداد میں ہو اور جس ہستی کا یہ شہر ہے انہی کے شہر میں جنا کا کام کرنا چاہتے ہو، تم ناپاک کام کرنا چاہتے ہو، تم کم سے کم انہی کے نام سے تو ڈر جاتے، انہی کا تو ڈر تمہارے دل میں آ جاتا۔ وہ کہنے لگا تم کس کی بات کر رہی ہو؟ بڑے پیر کی، میں ان کو نہیں مانتا ہوں، بے شک میں مسلمان ہوں لیکن میں بلیوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر تم جیسے انسان بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے کو نہیں مانتے؟ ارے میں تو صرف ان کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتی ہوں، اب تک میں نے توبہ نہیں کی، نہیں میں نے استغفار پڑھا، پر انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو غیر مسلم ہے، تو یہاں سے چلی جا، تیری کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی، تو یہاں سے چلی جا، بلکہ مجھے عزت سے وہاں بٹھایا جاتا ہے، لیکن مجھے تجھ پر افسوس ہوتا ہے کہ تو ایک مسلمان ہو کر اپنے اللہ کو اور اس کے ولی کو یعنی اس کے دوستوں کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا ہاں میں نہیں مانتا ہوں، اور تو کون ہوتی ہے مجھے سکھانے والی؟ جو میں کام کرنے آیا ہوں اس کو مجھے پورا کرنے دو۔ اس کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وہ جو کہ بہت طاقتور تھا اور عورت کمزور تھی، تو اس نے اس کے دامن عصمت یعنی عزت کو داغدار کرنا چاہا، اور وہاں پر اکیلی تھے، کوئی بھی اس کا سننے والا حال نہیں تھا، مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے پرے ہٹاؤں اور کیسے اس سے کہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ وہ اس کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا، وہ اس کو گھسیٹتا ہوا اس غار کے اندر لے گیا کہ کوئی اور اس کو نہ دیکھے، اور وہ جس گناہ کے لیے جس کام کے لیے آیا ہے وہ گناہ کر لے۔ اب وہ عورت خوب چلا کر اللہ پاک سے فریاد کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں دل سے مسلمان ہو چکی ہوں، تجھ پر اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، یا اللہ میری مدد کے لیے کوئی اپنا بندہ بھیج دے، نہیں تو یہ بھیڑیا مجھے نوچ کر کھا لے گا، میرے اللہ میری مدد فرما۔ پھر اچانک سرکار بغداد کا قافلہ دین کی تبلیغ کے لیے اسی جگہ سے گزرنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس آواز کے پیچھے پیچھے آپ اور آپ کے مرید چلتے گئے، آپ سب اس غار کے نزدیک آ پہنچے۔ غار کے نزدیک پہنچ کر دیکھا کہ عورت کی چیخ آواز ہے۔ پھر آپ سب غار کے اندر چلے گئے، اندر جا کر دیکھا کہ ایک بھیڑیا انسان اسی عورت کو گھسیٹ رہا ہے۔ جو عورت آپ کے مدرسے میں آتی جاتی رہتی تھی، وہ اس عورت سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کو گھسیٹتا پیٹتا رہا تھا، اور وہ اس کی مزاحمت کر رہی تھی، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے خوب مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر اس عورت نے جیسے ہی سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس غار میں دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ پھر آپ کو پکارا اور کہا اے شہنشاہ بغداد یا سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کے پاس آپ کے دربار میں آتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے توبہ نہیں کی، نہ ہی میں نے
استغفار کیا، میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، لیکن میرے دل میں آپ کے بیان سن کر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتنی محبت بھر چکی تھی کہ میں دل سے مسلمان ہو چکی تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس شیطان سے بچائیے، تو میں آپ کے دست حق پر، آپ کے مبارک ہاتھوں پر مسلمان ہو جاؤں گی، میں بیعت لے لوں گی، میں آپ کی مریدہ بن جاؤں گی، بس مجھے بچا لیجئے، آپ کو آپ کے رب کا واسطہ آپ میری مدد کیجئے، میں ایک درد مند لاچار عورت جو کہ بے بس ہوں آپ سے فریاد کر رہی ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور آپ اپنے مرید کو کہا کہ اس شیطان آدمی کو گھسیٹ کر ہمارے پاس لایا جائے۔ آپ کے مریدن دوڑتے ہوئے اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے لائے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیسا مسلمان ہے؟ تو ایک غیر مسلم عورت، ایک لاچار عورت، ایک مجبور عورت کو اکیلے میں گھسیٹ کر اپنی حوث پوری کرنا چاہتا ہے۔ روز قیامت تم اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں ملا پاؤ گے؟ تم کیسا گندا کام کرنے جا رہے تھے؟ عورت تو دل سے مسلمان ہو چکی تھی، یہ کیا سوچے گی مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ پھر وہ شخص نہایت ہی شرمسار ہو کر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی عورت پر گندی نظر نہیں ڈالوں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ سے کیا معافی مانگتے ہو؟ اس عورت سے معافی مانگو جس کے تم گناہ گار ہو، اس اللہ سے معافی مانگو جو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر وہ شخص اس عورت کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اس عورت کے دل میں بھی اللہ پاک نے رحم ڈالا اور اسے معاف کر دیا۔ پھر وہ شخص سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا اور وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ پھر سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سارے کام سارے حکم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اور ہم صرف ذریعہ ہیں لوگوں کی مدد کا۔ تم نے بے شک ہمیں پکارا، ہم سے مدد لی، لیکن تم یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کی ہمیشہ لاج رکھی ہے، کبھی بھی رسوا نہیں کیا، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کس طرح کرتا ہے؟ اگر بندہ اس راج کو پالے تو وہ اللہ کا ساتھ پا سکتا ہے، اس کے قریب آ سکتا ہے، اسی لیے اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہم بھی اسی کے غلام ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر تم کلمہ پڑھو گی تو ایمان لاؤ گی اللہ پر جس کا میں بندہ ہوں اور جس کے بندوں کی میں اس کی عطا سے مدد کرتا ہوں، ان کے کام آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں پر حاضر ہر انسان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرک محض بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ تو اپنے خواہش کی پیروی کرے، یعنی تو اپنے خواہشات کو غلام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا دنیا کی کسی اور شے کی محبت کو بھی دل میں جگہ دے، اور یاد رکھ خدا تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ خدا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے صرف اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے تجھے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی اس کے بھیجے ہوئے بندے ہیں جو صرف علم پھیلا رہے ہیں، علم کی سچی بات پھیلا رہے ہیں۔ پھر اس عورت نے تمام اہل مجلس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور آپ کی مریدہ بن گئی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔